بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا۔ اس لحاظ سے آپ اسرائیلی نبی تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ قرآن مجید نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں 6 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن مجید نے صاحب الحوت کے نام سے پکارا ہے۔ صاحب الحوت سے مراد مچھلی والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق میں بھیجا گیا۔ یہاں کے لوگ کافر تھے۔ اس قوم کا لقب نینوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کا پیغام دیا اور واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے مخالفانہ رویے سے مایوس ہو گئے اور ان سے ناراض ہو کر 3 دن میں عذاب الہی کی بدعا دے دی۔ پھر وہ دن آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کے بغیر اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ شہر کے لوگوں نے جب عذاب کے اثرات دیکھے تو پھر آپ علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر آپ علیہ السلام نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب تو ٹال دیا، پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے جانے کا حکم نہ دیا، مگر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اللہ اس وقت تک لوگوں پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہ آخری وقت تک اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام فرات کے کنارے گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی نے اپنا سفر شروع کیا تو کشتی لہروں سے ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے وزن کم کرنے کے لیے اپنا سامان پانی میں پھینک دیا، مگر اس کے باوجود کشتی ڈوب رہی تھی۔ کشتی میں سوار لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا، کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشتی نہ ڈوبے تو اس کو کشتی میں سے پھینکنا ہوگا۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر وہ وہاں سے نکل آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، میں وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں آیا ہے۔ مگر لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کہنے لگے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پتہ کرنے کے لیے ہم قرآن اندازی کریں گے۔ تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی تو 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو اس پر ان لوگوں کو یقین آ گیا اور آپ علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان دیے نگل جائے۔ تو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے آپ کو زندہ پایا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ ان پر 3 طرح کے اندھیرے تھے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ جاری رکھی اور اپنی غلطی کی معافی طلب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل دے۔ تو مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے نگل دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا تو آپ کا جسم ایسے پرندے کی طرح تھا جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ ان کا جسم بہت نرم تھا، جسم پر کوئی بال نہ تھا، مطلب بہت کمزوری کی حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خشکی پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو بھیج دیا جو گھاس کے علاوہ اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور آپ کو صبح شام دودھ دیتی، جس سے آپ میں طاقت آ گئی اور آپ علیہ السلام درخت کے ساتھ جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد اس درخت کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب درخت سوکھنے لگا تو یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنے دکھی ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ جس جگہ کو تم چھوڑ کر آئے تھے وہاں کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، اس کے علاوہ جاندار بھی رہتے تھے۔ ان کو بربادی کی تمہاری بددعا مجھے ناگوارہ گزری۔ تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان نہیں تھی کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے ان سے جدا ہو جاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی سے چلے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو یقین آ گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہی تھے، جس سے ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان سے معافی مانگ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھا اور ان لوگوں کی دعا قبول فرمائی اور ان سے عذاب کو ٹال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی قوم میں واپس نینوا چلے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ باقی زندگی حضرت یونس علیہ السلام نے وہیں گزاری اور ان کا نینوا میں انتقال ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔